بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ماعون پڑھیں گے، تو اپنے پاس قرآن پاک بھی کھول لیں اور قلم اور کاغذ بھی اپنے پاس رکھیں کہ جو چیزیں آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ہیں وہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ارأیتا، تو ہم شروع میں بھی پڑھ چکے، سورہ فیل میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ کیا سوال کے لیے آتا ہے کیا؟ رأیتا، رأ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رؤیت سے نکلا ہوا تھا۔ ارأیتا مخاطب کے لیے ضربتا کی طرح ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ الذی اس میں موصول ہے، اس سے جو، یکذب تکذیب سے نکلا ہوا ہے، جس طرح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تکذیب۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ یہاں عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اردو میں ہم کہتے ہیں تکذیب، کسی کو جھوٹا قرار دینا، جیسے کفر سے ہوتا ہے تکفیر، تو اسی طرح تکذیب جھٹلانا، تردید کرنا، انکار کرنا۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، تردید کرتا ہے، بالدین، دین سے مراد ہے روز جزا، قیامت کا دن۔ بعض کہتے ہیں سے، تو بالدین، دین ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فا بھی پڑھ چکے ہم پہلے، تو پھر الذی جو کہ، یدعو، یہاں پہ یدعو اصل میں یدعو تھا، دو عین تھے تو ان کو اکٹھا کر دیا، یدعو کر دیا۔ یدعو دھکے دیتا ہے، یہ خالصتاً عربی کا لفظ ہے۔ یتیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یتیم کو پہلا بتا دیا کہ وہ کیا ہے، وہ انکار کرتا ہے روز جزا کا۔ دوسرا بتا دیا وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا اور لا نہیں، يَحُضُّ ابھارتا، ترغیب دیتا، عَلَىٰ پر، طعام کھانے، مسکین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، محتاج کو، مسکین کو، اور وہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو اس چیز پہ نہیں ابھارتا کہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس پھر، ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، للمصلین، لی بھی ہم کل پڑھ چکے تھے، لیے وجہ سے، مصلین، مصلی جو ہے جمع ہے مصلی کی، مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو۔ صلاۃ لفظ ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اذان کے دوران کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، تو صلاۃ نماز ہے، تو اسی سے نکلا ہوا ہے مصلی، نمازی، ایک، اور جمع ہے مصلین، نمازیوں کے لیے، پس ان نمازیوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین جمع ہے الذی کی، وہ جو کہ، ہم، الذین ہم وہ لوگ جو کہ، عن صلاتہم، عن سے، صلاتہم نمازوں، ہم اپنی نمازوں سے کیا کرتے ہیں، ساہون غفلت برتتے ہیں، سہو سے نکلا ہوا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بھول چوک، غفلت کو، جیسے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے سجدہ سہو، تو اسی سے نکلا ہوا ہے، اصل میں سہیون تھا، اسی سے نکلا ہوا ہے ساہون، ساہیون تھا، اس سے نکلا ہے ساہون، تو ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، الذین وہ جو، ہم وہ سب، یراؤون ریا
ریاکاری جو ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دکھلاوے کو کہتے ہیں. اور پہلے جو پڑھا ارائیتا، رعا اس میں بھی دکھلانا مقصد تھا، تو ریاکاری بھی کیا ہوتا ہے؟ دکھلانا ہوتا ہے. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یمنعون منع ہے ماضی اور اسے نکلا ہوا ہے یمنعو، جمع ہے یمنعون، وہ سب انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں. اردو میں بھی منع کرنا آتا ہے. ماعون، ماعون اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ روزمرہ کی استعمال چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال میں آتی ہیں، قیمتی بھی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے کوئی ادھار بھی مانگ لے تو وہ نہیں دیتے. اور دوسرا معنی ہے اس کا زکوٰۃ. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پہ جو آیت نمبر 1 ہے اس میں کیا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یہاں مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے ہم مخاطب ہیں، اور سارے قرآن پاک پڑھنے والے سارے ہیں. اب قرآن میں جہاں بھی ارأیتا یا افرأیتا جیسے الفاظ آتے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ تعجب کے معنوں میں آتا ہے. کچھ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں، کیا تم نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نہیں دیکھا تو جا کر دیکھو، یا یہ مطلب بھی نہیں کہ کیوں نہیں دیکھا. مطلب ہے تعجب پیدا کرنا کہ آدمی عجیب ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے. عربی کا محاورہ ہے اور یہ قرآن کا انداز ہے بات کرنے کا. تو بتا دیا کہ وہ کیا عجیب حرکتیں کرتا ہے کہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں. جب انسان مر جاتا ہے مٹی میں جانے کے بعد وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. جب کوئی آخرت کا انکار کرے تو خیر کی امیدیں وہ ختم کر لے. جب کسی کو یہ یقین ہو کہ کسی اچھے کام کا کوئی بدلہ نہیں اور برے کام پر کوئی بھی پکڑ نہیں، تو وہ ہر حرام اور ناجائز کو حلال کر کے استعمال کرے گا اور اللہ کا بھی انکار کرے گا، اور اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنے کسی عمل کا جواب دینا ہی نہیں. جب انسان کے اندر آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس سے دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ اللہ کے حقوق ضائع کرے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع کرے گا. اور غیر مسلم یہ دونوں کام کر رہے ہیں. آخرت کا انکار کر کے چاہے وہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لیں، انسانیت کی جو روح ہے، خدمت کا جو جذبہ ہے، اس وقت تک انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ آخرت نہ ہو. انسان کو انسان بنانے کے لیے روز جزا کا تصور ضروری ہے. اس کے بغیر حقیقی معنوں میں انسان بھی نہیں بن سکتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا اس کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تو روز جزا کو جھٹلانے سے بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے کہ 2 قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے انسان، اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے. اور اللہ کے بندوں میں سب سے پہلے حقوق کس کے آ جاتے ہیں؟ یتیم کے. وہ کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یتیم جو ہے مخلوق میں سب سے زیادہ کمزور یتیم ہوتا ہے، اس پر ہر کسی کا احسان کا دل چاہتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ آخرت کے جو انکاری ہیں وہ یتیم پر احسان کرنے کے بجائے انہیں دھکے دیتے ہیں، اپنی دولت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی بتا دیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ محتاج کو کھانا خود تو دیتے ہی نہیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے، اور ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا، یہ وہم بھی نہیں گزرتا کہ ہم ان یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں. پھر یہ حقوق العباد کے بعد آگے چیز آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، اور یہاں پہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے تباہی ہے. اور یہاں پہ مراد کافر مراد ہیں، جو منافقین ہیں، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر دل سے مومن نہیں ہیں. دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے. منافقین کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ قرآن کا مزاج ہے کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو بہت اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اور جب برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو برے ترین لوگوں کا ذکر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں اچھائی اور برائی کا معیار یہ ہے. بعض لوگ درمیان میں ہیں، لیکن معیار بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن نے اچھائی اور برائی کا یہ معیار ہے کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں. اب ہر انسان اپنا خود محاسبہ کر کے دیکھ لے کہ وہ کن لوگوں میں آتا ہے. کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک پکے کافر
اور دوسرے وہ ہیں جو منافقین ہیں کہ جہاں ان کو فائدہ نظر آئے اس طرف رخ کر لیتے ہیں. اسلام اگر فائدہ دے گا تو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اگر کفر فائدہ دے گا تو خود کو کافر ظاہر کرتے ہیں. یہاں بھی عام کافر کے بجائے منافق کا ذکر کیا گیا ہے. یہ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کا مقصد صرف اپنا فائدہ ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنا دین ہی چھوڑنا پڑے. مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس سے مراد عام مسلمان نہیں ہیں جو سستی کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کرتے ہیں. یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف ریاکاری کے لیے، ریا کرتے ہیں. اور نماز اس لیے ذکر کیا گیا کہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور ایسے بتا دیا کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کی برائی کا ذکر کیا اور آخرت پر ایمان کی اہمیت بیان کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کارآمد انسان بنے، اللہ اور اس کے بندوں کا بھی خیال رکھیں، تو اس کے لیے آخرت میں جوابدہی کا احساس بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا ہے. یہاں اللہ نے بتا دیا کہ بہت عجیب لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور سب سے آخری بات کیا بتا دی؟ وہ یمنعون الماعون، کہ وہ معمولی چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں. اتنے کنجوس ہیں حد درجہ کے کہ بہت معمولی اور کم قیمت چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، یا دوسرا مفہوم بھی لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو اس صورت کا خلاصہ اب ہمارے ذہن میں آ گیا کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی ادا ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.